بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیز پیارے بھائیوں، میں نے آپ کو پہلی قسط میں جناب گرو نانک دیو جی کے بارے میں چند باتیں بتلائیں، ان کے استاذ محترم کے بارے میں، قرآن پاک سے عشق اور دیگر معمولات، مذہب اسلام کی تعلیم۔ اب میں آپ کو بتلاؤں کہ علمی اور شاعرانہ ذوق کیسا تھا ان کا۔ گرو نانک جی پنجابی زبان میں اعلیٰ قسم کے اشعار کہتے تھے، پڑھتے بھی تھے، کہتے بھی تھے۔ اسی طرح فارسی اور عربی میں بھی اعلیٰ قسم کے اشعار جانتے تھے۔ بڑی صلاحیت اللہ نے انہیں دی۔ جب انہوں نے فارس کا سفر کیا تو انہوں نے بڑے ادب اور احترام سے ان کی مہمان نوازی کی، ان کا اکرام کیا، اور وہ ان کو اکرام کے ساتھ اپنے پاس لے کر بیٹھے ہیں، لے کر گئے ہیں۔ انہوں نے بہت بڑے عالم اور عربی داں سمجھے۔ اسی طرح جب انہوں نے عرب ممالک میں گئے تو وہاں کے علماء اور عوام نے ان کی عربی زبان اور ان کے اشعار کی ایک بہترین الفاظ گوئی کو دیکھ کر بڑا عالم سمجھا، تو پھر عرب کے علماء اور عوام نے ان کی عربی زبان اور ان کے عربی اشعار کو سن کر ایک بڑا بہترین مہمان نواز کے طور پر ان کو رکھا ہے۔ ڈاکٹر ترلوچن سنگھ نے اپنی کتاب جیون چرتر گرو نانک دیو میں گرو نانک جی کے عربی اشعار اور ان کے عربی کلام کو لکھا۔ انہوں نے بغداد سے ان کے عربی اشعار کو منگوایا اور منگوا کر فوٹو کاپی اپنے پاس رکھی۔ وہ اشعار اب بھی ان مسلم علاقوں کی لائبریری اور کتب خانوں میں موجود ہیں۔ تردیت فی کل البلاد فقیرا وسریت فی اقصى البلاد کثیرا واتیت بغداد الشریفۃ کی ارى بہلول دانا اذ الیہ اشیرا نانک اتاک اليوم فیک مشوق یرجو المسامع منک والتقصیرا۔ میں ایک درویش، اس کا ترجمہ سے مختصر یہ بیٹھتا ہے کہ میں ایک درویش کے طور پر جہاں بھی گیا لوگوں نے مجھ سے محبت کی، اور میں نے دور دراز ممالک میں بہت سفر کیے۔ میں بغداد شریف آیا تاکہ بہلول دانا کی زیارت کر سکوں۔ وَأَتَيْتُ بغداد الشریفۃ کی ارى بہلول دانا اذ الیہ اشیرا۔ آج نانک تیری محبت میں مست ہو کر، نانک اتاک اليوم فیک مسوق، آج نانک تیری محبت میں مست ہو کر تیری خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ یرجو المسامع منک والتقصیرا، وہ تجھ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی کا طلبگار ہے۔ ڈاکٹر ترلوچن سنگھ جی نے گرو نانک جی کے ان اشعار کے ساتھ ان کا عربی میں ارشاد بھی نقل کیا ہے۔ میں اس عربی کا ایک ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ یہ اشعار میں نے اس وقت کہے، گرو نانک جی کے الفاظ ہیں کہ جب میں شیخ بہلول علیہ الرحمہ عباسی کے مزار پر آیا اور تکیہ عباسیہ میں جو محلہ خیزران میں واقع ہے وہاں پر میں نے مکہ مکرمہ سے واپسی پر قیام کیا، اور میری یہ واپسی ربیع الاول 917 ہجری میں ہوئی تھی، اور وہاں پر رجب المرجم تک مقیم رہا۔ پھر میں نے اپنے جگری دوست اور ساتھی رکن الدین کے ساتھ ہندوستان کا سفر اختیار کیا۔ دوسرا شعر گرو نانک جی نے کیا کہا؟ 10 سال تک عربی ممالک کا سفر کر کے اور مسلمان بزرگوں سے مل کر ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر جب ہندوستان واپس آئے
تو اس وقت ان پر ایک کیفیت طاری تھی، ایک جنون تھا، ایک محبت اور عشق میں مگن تھے۔ اس وقت یہ اشعار کہے ہیں ڈاکٹر ترلوچن سنگھ جی اپنی کتاب جیون تری گرو نانک دیو جی کے صفحہ نمبر 304 پر لکھتے ہیں، للہ قوم فی السیاحت فتنا کالورد الا انہ لا تجتنا، للہ قوم فی السیاحت فتنا کالورد الا انہ لا تجتنا، وطغاہ ہندوستان یدعونی لہم شکرا الہ العرش انی مؤمنا، ومکون الاکون انقذنا نکا من حزب الشیطان طہر قلبنا، اذ یجعلون مع الالہ مشارکا حاشا شریک ان یکون لربنا۔ اس اللہ والی قوم کا کیا کہنا کہ جن کو سیر و سیاحت کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا گیا۔ ان کی مثال گلاب کے پھولوں کی طرح ہے، لیکن وہ ایسے پھول ہیں کہ جن کو توڑا نہیں جا سکتا۔ ہندوستان کے سرکش لوگ مجھے بلا رہے ہیں، وَطَغَاهُ ہندوستان يَدْعُونَنِي لَهُمْ۔ اس کا ترجمہ، ہندوستان کے سرکش لوگ مجھے بلا رہے ہیں، عرش والے خدا کا شکر ہے، شکراً الہ العرش مؤمنا، عرش والے خدا کا شکر ہے کہ میں مومن ہوں، اس لیے اس کی طرف مائل نہیں ہوں گا، اس لیے ان کی طرف مائل نہیں ہوں گا۔ اس سے مراد ہے کفر کی طرف لوٹنا۔ تیسری لائن کیا بہترین انہوں نے کہی ہے، کائنات کا مالک وہ پروردگار ہے جس نے نانک کو شیطان کے گروہ سے نجات دی ہے، اس نے ہمارے دل کو پاک صاف کر دیا ہے۔ وہ لوگ مشرک ہیں، بتوں کو خدا کا شریک بتلاتے ہیں، مگر ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بغداد کا سفر کیا، جب گرو نانک جی بغداد سے ہندوستان واپس آنے لگے، بغداد میں تھے، ہندوستان واپسی آنے لگے، تو بغداد کو دارالسلام کہتے ہیں، اس سے خطاب کیا اور اس کی جدائی پر افسوس ظاہر کیا، اور بہلول دانا کی مزار کی جدائی پر، بہلول دانا کے مزار کی جدائی پر بھی اپنے ملال اور غم کا اظہار فرما رہے ہیں۔ یوں کہتے ہیں، اواہ بغداد یا دار السلام لما ابعدت عنی کی مرآت علی نظری، اذ ذکرتک بہلول ہی صفحت لو احظی وفؤادی صار فی حضری۔ ہائے بغداد، اے دارالسلام، تو میرے لیے ایک آئینے کے مانند ہے، تو مجھ سے کیوں دور ہو گیا؟ اے میرے پیارے بہلول، جب تو مجھے یاد آتا ہے تو میری آنکھیں آنسو بہانا شروع کر دیتی ہیں اور میرا دل خطرے میں گھر جاتا ہے۔ اے بہلول، کاش کہ تمہاری ملاقات ہندوستان میں کسی جگہ ہوتی تو مجھ پر جدائی کی گھڑیاں آسان ہو جاتی، اور کون ہے جو آنکھوں سے بڑھ کر اندھے کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ اے نانک، آگے یہ کہا، اے نانک، دع الروایات والاخبار قاطبۃ فإن لیس عیان الشیء کالخبر۔ اے نانک، ان تمام قصوں اور کہانیوں کو چھوڑ دے، کیونکہ کوئی بھی سنی سنائی خبر کسی شخص کے لیے بھی آنکھوں دیکھی چیز کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ گرو نانک جی کے چند اشعار تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ گرو نانک جی اپنے اشعار میں بڑے ماہر تھے۔ اگر وہ عرب گئے ہیں تو عرب والوں نے ان کو عربی داں ہی سمجھا، فارس گئے ہیں تو فارسی زبان میں ایسے ایسے اشعار کہے، انہوں نے ان کو فارسی داں سمجھا۔ بغداد کی جدائیگی میں آتے ہوئے انہوں نے بہلول کی محبت میں اشعار کہے ہیں۔ اللہ، کیسی
اور یہ کہا کہ جب میں تمہیں یاد کرتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ ان کے سفروں کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی اللہ والے ہیں ان تمام سے ملاقات کی جائے اور ان کے اخلاق کریمانہ، ان کی عادت حمیدانہ میں اپنے اندر پیوست کر لوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند اشعار تھے بہلول گرو نانک جی کے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔